برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں کوثر علی رضوی آپ سامعین کی خدمت میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سامعین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سامعین کو خیریت سے رکھے، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ برادران اہل سنت، لیسن نمبر 13 میں سیکھیں گے تیمم کا بیان۔ آئیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول دل میں نیت کرے، پھر دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کرے، مطلب انگلیوں کو انگلیوں سے جدا کرے اور انگلیوں کو کھلا رکھے، مطلب پنجہ کھلا رکھے، اور ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے زمین پر مارے اور زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لے، پھر اس سے سارے منہ کا مسح کرے، یعنی جو ہے کہ سر پہ بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک صحیح سے مسح کرے، مطلب پورا ہاتھ پھیرے، اس طرح پھیرے کہ جو آنکھ کی پلکیں ہیں وہاں بھی ہاتھ پھیرے، اور جو ہے کہ اپنے جو ہے کہ داڑھی پہ بھی خلال کر لے، اور اگر عورت ہے تو اگر کچھ جو ہے کہ ناک میں پہنی ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا ہٹا کے وہاں بھی ہاتھ پھیر لے، یعنی پورے منہ کے مسح کرے، ہاتھ پھیرے۔ پھر دوبارہ دونوں ہاتھ زمین پر مار کر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ سے کوہنیوں سمیت ملے، یعنی جو ہے کہ پہلے نیت کرے۔ نیت یعنی دل کے پکے ارادے کا نام ہے نیت، یعنی دل میں نیت کر لیے آپ کی جو ہے کہ میں غسل کے لیے تیمم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، یا تو میں جو ہے کہ وضو کے لیے جو ہے کہ تیمم کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، بس اتنا کافی ہے۔ یہ دل کے پکے ارادے کا نام جو ہے کہ نیت ہے۔ تو پہلے نیت کر لیے، پھر اس کے بعد جو ہے پہلے جو ہے کہ زمین پہ ہاتھ مار کے پورے چہرے پہ مسح کر لیے، پھر جو ہے کہ دوبارہ زمین پہ ہاتھ مارے اور جو ہے کہ بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کا کوہنیوں سمیت مسح کر لیے، مطلب ناخن سے لے کے کوہنیوں سمیت صحیح سے یہاں جو ہے انگلیوں کے بیچ میں خلال کر لیں، اور پھر جو ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کر لے صحیح سے کوہنیوں سمیت۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ ریفرنس بہار شریعت۔ سوال: زبان سے تیمم کی نیت کرتے وقت کیا کہے؟ جواب: یوں کہے، نویت ان اتیمم تقربا الی اللہ تعالی، یعنی میں تیمم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یا عربی میں کرے یا تو جو ہے کہ دل میں ہی نیت کر لیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، غسل کی تیمم کر رہا ہوں یا وضو کے لیے کر رہا ہوں۔ غسل اور تیمم کے لیے ایک ہی جو ہے کہ تیمم کافی ہوتا ہے، آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ سوال: تیمم کا یہ طریقہ وضو کے لیے ہے یا غسل کے لیے؟ جواب: تیمم کا یہی طریقہ وضو اور غسل دونوں کے لیے ہے۔ سوال: اگر وضو اور غسل دونوں کا تیمم کرنا ہو تو ہر ایک کے لیے الگ الگ تیمم کرنا پڑے گا یا ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی ہے؟ جواب: دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ ریفرنس بہار شریعت۔ سوال: تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ جواب: تیمم میں 3 باتیں فرض ہیں: نیت کرنا، پورے منہ پر ہاتھ پھیرنا، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا، اگر انگوٹھی پہنے ہو تو اس کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے، اور عورت اگر چوڑی یا زیور پہنے ہو تو اسے ہٹا کر ہر حصے پر ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ جس طرح ہم لوگ وضو اور غسل میں پڑھے ہیں کہ ہر حصے پہ پانی بہہ جانا چاہیے، اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا، اگر کوئی حصہ سوکھا رہ گیا تو وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے کہ تیمم میں بھی 3 باتیں فرض ہے، اس کو جو ہے کہ نہایت ضروری ہے کہ صحیح سے اس کو سمجھ لیں کہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، پھر پورے چہرے پہ صحیح سے مسح کرنا ہے، مطلب ہر حصے پہ چہرے کے ایک کان کے لو سے دوسرے کان کی لو تک، بال اگنے کی جگہ سے اوپر سر کے بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی تک صحیح سے ہاتھ پھیرنا ہے، مسح کرنا ہے، ناخن سے لے کے کوہنیوں سمیت صحیح سے ہاتھ پھیرنا ہے، ایک بھی جگہ باقی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 باتیں فرض ہیں تیمم کے لیے، اور اس پہ جو ہے کہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے کہ چوڑی وغیرہ عورت پہنی ہے تو اس کو ہٹا کے صحیح سے ہاتھ پھیر لے، اور ویسے بھی اگر پانی سے وضو بنا رہی ہیں عورتیں تو جو ہے کہ چوڑی ہٹا کے جو ہے کہ صحیح سے پانی سے دھو لیں، یا تو پھر جو ہے کہ انگوٹھی پہنی ہے تو اس کو جو ہے کہ گھما لے تاکہ اس کے اندر پانی پہنچ جائے، پانی بہہ جائے، ہے نا۔ ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ زیور پہنی ہے تو زیور ہٹا کے جو ہے کہ صحیح سے پانی پہنچانا مقصد ہے، پانی بہانا مقصد ہے، اور تیمم کر رہے ہیں تو صحیح سے مسح کرنا مقصد ہے، یعنی ہاتھ پھیرنا مقصد ہے۔ سوال: کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے؟ جواب: پاک مٹی، پتھر، ریت، ملتانی مٹی، گیرو، کچی یا پکی اینٹ، مٹی اور اینٹ، پتھر یا چونا کی دیوار سے تیمم کرنا جائز ہے۔ ریفرنس بہار شریعت وغیرہ۔ سوال: کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں؟ جواب: سونا، چاندی، تانبا، پیتل، لوہا، لکڑی، المونیم، جستہ، کپڑا، راکھ اور ہر قسم کے گلے سے تیمم کرنا جائز نہیں، یعنی جو چیز آگ میں پگھل جاتی ہے یا جل کر راکھ ہو جاتی ہے، ان سب چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر ان پر گرد ہو تو اس گرد سے تیمم کرنا جائز ہے۔ ریفرنس عالمگیری۔
یعنی اگر لوہا، لکڑی، تانبا، پیتل پہ گرد جمع ہوا ہے، مٹی جمی ہوئی ہے، تو اس مٹی سے جو ہے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن لوہا، لکڑی، تانبا، پیتل اور جو چیز آگ میں جل کے خاک ہو جاتی ہے یا جل کر پگھل جاتی ہے، ان سب چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال: تیمم کرنا کب جائز ہے؟ جواب: جب پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہے۔ سوال: پانی پر قدرت نہ ہونے کی کیا صورت ہے؟ جواب: پانی پر قدرت نہ ہونے کی یہ صورت ہے کہ ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو۔ یعنی ایسی بیماری ہے کہ اگر آپ پانی استعمال کریں گے غسل کے لیے یا وضو کے لیے تو وہ بیماری زیادہ ہو جائے گی، یعنی اس کا صحیح اندیشہ ہے آپ کو کہ ہاں بیماری زیادہ ہو جائے گی، مر جاؤں گا، تب جو ہے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے، نہیں تو پانی سے ہی جو ہے کہ تیمم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آخری اسٹیپ ہے تیمم، یعنی یہ آخری اسٹیپ ہے۔ اگر بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، بہت زیادہ جو ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے، تب بھی جو ہے کہ حکم ہے کہ آپ جو ہے کہ پانی کو گرم کیجیے، پھر اس کے بعد جو ہے کہ وضو کیجیے۔ اگر پانی گرم کرنے کا انتظام نہیں ہے تو جو ہے کہ آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آگ جلا کے اس کو جو ہے کہ آپ سینک لیجیے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آپ جو ہے کہ بستر میں جو ہے کہ بستر گرم کپڑا ہو تو اس کو جو ہے کہ آپ جو ہے کہ کچھ ٹائم تک اپنے شریر کو گرم کر لیجیے۔ لیکن جو ہے کہ زیادہ ٹھنڈی ہے اور زیادہ پانی ٹھنڈا ہے، جو ہے کہ تب بھی جو ہے کہ ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کریے، اسی لیے تو ڈبل ثواب ہے۔ جو ہے کہ اگر عبادت کرنے میں، وضو بنانے میں دشواری ہو رہی ہے اور ہمت کر کے آپ جو ہے کہ پھر بھی اس کو جو ہے کہ مکمل وضو کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے وضو کر رہے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے پھر بھی آپ جو ہے کہ صحیح طریقے سے وضو کر رہے ہیں، یعنی کہ ہر اعضاء کو دھیان سے دھو رہے ہیں، کہیں سوکھا نہیں ہے، اور جو ہے کہ صحیح سے وضو کر رہے ہیں، اسی کا تو ڈبل ثواب ہے۔ اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ پانی پر قدرت نہ ہونے کی کیا صورت ہے؟ جواب: پانی پر قدرت نہ ہونے کی یہ صورت ہے کہ ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو، یا ایسے مقام پر موجود ہو کہ وہاں چاروں طرف 1.5 کلومیٹر تک پانی کا پتہ نہ ہو، یا اتنی سردی ہو کہ پانی کے استعمال سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو۔ سمجھ گئے؟ یعنی مر جائیں گے یا تو سچ میں بیمار ہو جائیں گے، تب جو ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر جو ہے کہ کوئی اور انتظام کیجیے، پانی گرم کیجیے، یا تو پھر جو میں بتایا، ٹھیک ہے۔ یا کنواں موجود ہے مگر ڈول اور رسی نہیں ملتا، ان کے علاوہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی اور بھی صورتیں ہیں جو بہار شریعت وغیرہ بڑی کتابوں سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ سوال: اگر غسل کی حاجت ہو اور ایسے وقت میں سو کر اٹھے کہ صرف وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کیا کرے؟ جواب: جسم پر نجاست لگی ہو تو اسے دھو کر غسل کا تیمم کرے اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں، پھر غسل کے بعد نماز دوبارہ پڑھے۔ سوال: کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل واجب ہو جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو یا غسل ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک بات اور ہے، علاوہ ان کے کہ پانی پر قدرت ہو جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی جو ہے کہ کہیں بیابان میں تھے، کہیں پھنسے ہوئے تھے، جنگل میں تھے، پانی نہیں تھا، اور آپ جو ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ایک تیمم سے آپ کتنی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی پہ قدرت نہیں ہے تو ایک تیمم کرنے کے بعد آپ کتنی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن چیزوں سے وضو یا غسل ٹوٹتا ہے اسی سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے، لیکن کہیں ایسی جگہ جنگل میں ہے کہ آپ جو ہے کہ تیمم کر کے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور پھر جو ہے کہ چلتے چلتے بستی میں آ گئے، اور جیسے ہی جو ہے کہ آپ کی نظر پانی پہ پڑی، آپ کا تیمم ٹوٹ گیا۔ اب آپ جو ہے کہ پانی سے وضو کیجیے، پانی سے جو ہے کہ غسل کیجیے، ٹھیک ہے، جو ضرورت ہے وہ کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلطی گستاخی بے ادبیاں ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طوفیل میں معاف فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔